ناظرین، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا پانی پہاڑوں سے نہیں بلکہ اس کی تہہ سے آتا ہے۔ پانی کی مقدار ہمیشہ ایک جتنی ہی رہتی ہے، نہ زیادہ بڑھتی ہے نہ زیادہ کم ہوتی ہے، اور ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس جھیل کی گہرائی کا پتہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔ ناظرین، یہ جگہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک ہے، جس کو بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح بھی دیکھنے آتے ہیں۔ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا پورا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک یہ بہت بڑا برفانی تودہ ٹوٹ کر نیچے آیا اور اس نے پانی کو روک دیا، جو کہ جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ جھیل کے عین قطب میں ایک ملکہ برفانی عبادہ اوڑے اپنی خوبصورتی کا نظارہ کر رہی تھی۔ 17,390 فٹ سے زائد بلندی کا یہ پہاڑ، جس کو آج تک کوئی سر بھی نہیں کر پایا۔ مقامی لوگ اس کو شہزادہ سیف الملوک کی بددعا کی وجہ بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی لگ بھگ 867 سال پہلے کی پیدائش بتائی جاتی ہے، اور اس کو مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا جاتا ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیف الملوک کی کہانی بتانے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل QAQ TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، شہزادہ سیف الملوک کو لگاتار 7 راتوں تک خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا، اور اسی دوران شہزادے کو اس پری سے پیار ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے شہزادے نے کئی نجومیوں اور کئی تعبیر بتانے والوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ لیکن آخر کار ایک نجومی نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو پری تمہیں خواب میں دکھائی دیتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے ہی تم پر فرشتہ ہے، اور وہ پری کو کہف میں ہی رہتی ہے۔ کو کہف جنات اور پریوں کا وہ علاقہ بتایا جاتا ہے جہاں انسان نہیں جا سکتے، اور یہ انسانوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہے، جہاں آدم ذات کبھی نہیں جا سکتی۔ نجومی نے بتایا کہ اس پری کا نام پری بدیع الجمال ہے، اور وہ پری ہر 12 سال بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے اور جھیل پر 14ویں کی رات آ کر غسل کرتی ہیں۔ وہاں پر یہ پری نہیں آتی بلکہ اور بھی بہت سی پریاں آتی تھیں، اور اگر تم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو تمہیں ناران جانا ہوگا، اور اس جھیل کے کنارے 12 سال مخصوص چلہ کاٹنا ہوگا، تب تم اس کا دیدار کر سکو گے۔ اس کے بعد نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا، جب 12 سال کا چلہ کاٹ لو تو اس کے بعد یہ سلیمانی ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا سفر شروع کر دیا، اور کچھ مہینوں کے بعد وہ ناران پہنچ گیا اور جھیل کے کنارے چلہ کاٹنے لگا۔ بالآخر 12 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور شہزادے کو پریوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جب اس نے دیکھا تو کافی تعداد میں پریاں جھیل پہ اتر رہی تھیں۔ سب پریاں اپنا لباس اتار کے نہانے لگیں۔ شہزادے نے پری بدیع الجمال کا لباس اٹھا لیا۔ باقی سب پریاں واپس چلی گئیں، مگر پری بدیع الجمال یہیں رہ گئی۔ پری بدیع الجمال نے کہا کہ میرا لباس واپس کر دو، مگر اس پہ شہزادے نے شرط رکھی کہ تم مجھ سے شادی کرو گی تو تمہارا لباس واپس کر دوں گا۔ پری نے انکار کیا تو شہزادے نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں 12 سال سے یہاں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر پری بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ساتھ ہی ملکہ پہاڑ پہ ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا۔ وہ دیو بھی پری کا عاشق تھا۔ جس کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور وہ پری کو ساتھ لے جا رہا ہے تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل میں آ گیا۔ پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جب جھیل پہ پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ دونوں نیچے ناران کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ دیو نے بند کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیلاب شہر کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد تھا کہ شہزادہ اور پری دونوں سیلاب میں مر جائیں۔ شہزادہ اور پری نے سیلاب کو آتا دیکھا تو اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لے لی، اور وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں انسان سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پری اور شہزادہ اس سیلاب میں مر گئے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی غار میں زندہ ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ سیلاب رکنے کے بعد واپس مصر چلے گئے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔
اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔